قتل کی تحقیق ہے جو آج تک چلی آ رہی ہے۔ 1400 سال سے ہر دور کی حکومت نے کوشش کی کہ اس تحقیق کو روکا جا سکے، سر بھی دیے لوگوں نے، قتل بھی ہوئے، گھر جلوائے، لیکن یہ تحقیق نہیں رکی۔ اور اب یہ کوشش چلتے چلتے پہنچتے اتنی پہنچ چکی ہے کہ آج کچھ شخصیات ٹی وی چینل پہ یہ یزید کو حسین کے قتل سے الگ کرنا چاہتی ہیں، اور جب بھی ہماری طرف سوال آتا ہے تو ہمارا اصول ہے کہ ہم جواب ممبر سے دیتے ہیں۔ ہمارا ٹی وی چینل بھی یہ ممبر ہے، ہمارا اخبار بھی یہ ممبر ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یزید کو ٹھیک ثابت کرنا ہی ہے تو اتنا چھپ کے کیوں؟ تم کھل کے یزید کو صحیح کہو۔ بھائی محبت کرتے ہو یزید سے تو کوئی بات نہ ہوئی کہ تم چھپ چھپ کے یزید کو صحیح کہو۔ اگر تم یزید کا دفاع کرنا ہی چاہتے ہو تو تمہیں شیعوں کی طرف سے کھلی چھوٹ ہے، تم بلاؤ اپنے مولویوں کو، تم کسی ملک کے کسی چوک پہ، کسی چوراہے پہ لگاؤ یزید کے نام کا ممبر، ہم لگاتے ہیں حسین کے نام کا ممبر۔ تم یزید کا ذکر کرو، ہم حسین کا ذکر کریں گے۔ تم یزید کی ماں کا کردار پڑھو، ہم حسین کی ماں کا کردار پڑھیں گے۔ اگر تمہیں یزید کا دفاع کرنا ہی ہے تو یزید کے نام کا اشتہار بنواؤ، ہم حسین کے نام کا اشتہار بنواتے ہیں۔ تم یزید کو صحیح کہو، ہم حسین کو صحیح کہتے ہیں۔ تم یزید کا شجرہ بیان کرو، ہم حسین کا شجرہ بیان کرتے ہیں۔ اب علماء کیا کہہ دیتے ہیں؟ علماء کہتے ہیں، علماء سے پوچھا جائے کہ آخر حسین کے قتل کی وجہ کیا تھی؟ علماء کہتے ہیں انکار بیعت۔ پوچھو علماء سے کہ کس نے بیعت مانگی تھی؟ کہیں گے یزید نے مانگی تھی۔ کہا بیعت کا انکار کس نے کیا تھا؟ کہیں گے حسین نے کیا تھا۔ اب تم رکھو مولوی کے سر پہ قرآن، پوچھو مولوی سے ان میں سے صحیح کون تھا، غلط کون تھا؟ مولوی کہے گا حسین صحیح تھا، یزید غلطی پر تھا۔ بھائی یزید نے کیا غلطی کی تھی؟ بیعت کا کہتا تھا۔ تو ماننا پڑے گا مولوی کو کہ کسی بھی دور ہو، آج کا دور ہو یا وہ دور ہو، کوئی بھی معصوم سے بیعت نہیں مانگ سکتا۔ کوئی بھی غیر معصوم سے بیعت نہیں مانگ سکتا۔ کیا کہنے ہیں حسین کے کہ جب ولید نے حسین سے پوچھا حسین بیعت کرنی ہے کہ نہیں کرنی، حسین نے کہا انا حسین ابن علی، میں علی کا بیٹا حسین ہوں۔ یزید نے کہا میں نے یہ تو نہیں پوچھا۔ ولید کہتا ہے کہ میں نے پوچھا ہے آپ نے یزید کی بیعت کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ حسین کہتے ہیں تو لکھ انا حسین ابن علی، میں علی کا بیٹا حسین ہوں۔ وہ پڑھ کے خود ہی سمجھ جائے گا، جب میرا باپ اس جیسے کو بیعت نہیں کرتا میں اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ۔ حسین نے کیا کہا؟ مجھ جیسا، تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ اب حسین یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ میں تیری بیعت نہیں کرتا، لیکن حسین نے کہا مجھ جیسا، یعنی نہ حسین اکیلا ہے نہ یزید اکیلا ہے، حسین بھی کئی ہیں، یزید بھی کئی ہیں۔ حسین نے ڈٹ کر نہیں کہا، اور آج یہی نہیں ہمارا حوصلہ بن گیا ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے ماتمداری نہ کرو، ہم ڈٹ کے کہتے ہیں نہیں۔ ہمیں کہا جاتا ہے زنجیر زنی نہ کرو، ہم ڈٹ کے کہتے ہیں نہیں۔ اب لوگوں نے چالاکی کیا دکھائی ہے کہ پورا سال حسین کے نظریے کی مخالفت کریں گے، اور محرم آئے گا 2 سوٹ کالے بنوا لیے، 2 دیگیں حلیم کی دے دی، 10 محرم کو سبیل لگا دی، کہیں گے بھائی ہم حسینی ہیں۔ نا نا نا، کالے کپڑے پہننے سے کوئی حسینی نہیں ہوتا۔
دیگے دینے سے کوئی حسینی نہیں ہوتا. اگر حسینی بننا ہے تو حسین کو تسلیم کرو، پورے دل سے حسین کو تسلیم کرو، اور پھر صرف حسین کو نہ تسلیم کرو، حسین کے نظریے کو بھی مانو. پھر صرف حسین کا ساتھ نہ دو، حسین کے نظریے کا بھی ساتھ دو. اگر تم حسین کو پورے دل سے مانو گے تو پھر صرف حسین نہیں، حسین کا نظریہ بھی ٹھیک ہے، صرف یزید نہیں، یزید کا نظریہ بھی غلط ہے. اب مولوی کیا چالاکی دکھاتا ہے، ہر نظریے کی حمایت نہیں کرتا. اب جب بات حسین کے نظریے کی آتی ہے نا تو مولوی بھی حمایت کرتا ہے، مجبوری ہے مولوی کی اس نظریے کی حمایت کرنا. اگر مولوی حسین کے کیمپ میں نہ آئے تو اسے یزید کی طرف جانا پڑتا ہے. اس نے پناہ لی ہے حسین سے تاکہ یزید میں شمار نہ ہو. بھائی تم نہ کہو، نہ مانو حسین کو، یہ حسین کو ماننا تو نہیں ہے. اگر تم حسین کو مانو گے تو پھر تم پورے دل سے حسین کو مانو، پورے دل سے حسین کو مانو، صرف حسین کو نہیں، حسین کا نظریہ بھی مانو. اور اگر حسین کو ماننا ہے تو پھر کئیوں کو غلط بھی کہنا پڑے گا. کہہ دیتے ہیں کہ حسین کا قتل تو اچانک سے ہوا تھا. حسین کا قتل اچانک سے نہیں ہوا. یہ جو 70 سال تک ممبر سے بیٹھ کے علی کو گالیاں بکتے تھے، یہ اصل میں حسین کی دشمنی پروان چڑھ رہی تھی. اصل میں حسین کی دشمنی پروان چڑھ رہی تھی. صلوات پڑھ لیں محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. یہ حسین کی دشمنی تھی. اور اکیلے حسین نے یزید کو غلط کہا. اب کہہ دیتے ہیں کہ بھائی شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں، شیعوں نے حسین کو قتل کیا ہے، اس وجہ سے شیعہ ماتم کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. بھائی چل تو یہ کہتا ہے تو یہی صحیح، ہم سب نکلتے ہیں حسین کے قاتلوں پہ لعنت کرتے ہیں. اگر تیرے گھر سے نکلے تو لعنت کرنا، میرے گھر سے نکلے میں لعنت کروں گی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد جنوں کی زبانوں پر کبھی تالے نہیں ہوتے، جہاں نور ولایت ہو وہاں دل کالے نہیں ہوتے. بڑے دربار میں بھی سب نے بتلایا اے لوگوں، جو بادل سے جڑ جائے علی والے نہیں ہوتے. نعرہ حیدری حیدری آوازیں بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. حسین نے کیا کہا، مجھ جیسے تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتے. یعنی حسین بھی اکیلے نہیں، یزید بھی اکیلا نہیں. 72 نے دیا حسین کا ساتھ، بیعت سے انکار کیا. اب میں ممبر حسین پہ بیٹھی ہوں، میں چیلنج کرتی ہوں. ہم حسین کے جو 72 اصحاب تھے، ہم ان کے نام بھی بتاتے ہیں، ان کی ولدیت بھی بتاتے ہیں، ان کا شجرہ بھی بتاتے ہیں، ان کے قبیلے بھی بتاتے ہیں، ان کے قد بھی بتاتے ہیں، ان کی رنگت بھی بتاتے ہیں. تو ایک احسان کر، جنہوں نے یزید کی بیعت کی تو ان کے نام بتا دے. جنہوں نے یزید کی بیعت کی، کون تھے وہ لوگ جنہوں نے یزید کی بیعت کی؟ مسلمان تھے نا. یہودیوں کا خلیفہ تو نہیں تھا یزید، مسلمانوں کا خلیفہ تھا. بھائی اب کون لوگ تھے وہ؟ تم نے کوفے میں علی کے قتل کو چھپا دیا، تم نے مدینے میں رسول کے قتل کو چھپا دیا، بطول کے قتل کو چھپا دیا، حسن کے قتل کو چھپا دیا، لیکن حسین کے قتل کو نہیں چھپا سکو گے. حسین کے قتل کو نہیں چھپا سکو گے. اب یہ کہہ دیتے ہیں کہ یزید فاجر تھا، یزید فاسق تھا، اس وجہ سے حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی. نا نا نا، یزید تہجد گزار بھی ہوتا، حسین تب بھی یزید کی بیعت نہ کرتے. کیوں؟ حسین تھا نبی کا بیٹا،
معصوم تھا اور کوئی معصوم غیر معصوم کی بیعت نہیں کرتا۔ حسین نے بیعت نہیں کی کیونکہ حسین کا ہاتھ صرف حسین کا ہاتھ نہیں تھا، حسین کے ہاتھ کے اوپر حسن کا ہاتھ تھا، حسن کے ہاتھ کے اوپر علی کا ہاتھ تھا، علی کے ہاتھ کے اوپر رسول کا ہاتھ تھا، رسول کے ہاتھ کے اوپر ابراہیم کا ہاتھ تھا، ابراہیم کے ہاتھ کے اوپر موسیٰ کا ہاتھ تھا، موسیٰ کے ہاتھ کے اوپر آدم کا ہاتھ تھا۔ ادھر بیعت مانگنے والا جو تھا اس کا بھی ہاتھ اکیلا نہیں تھا، یزید کا ہاتھ تھا، اس کے اوپر اس کے باپ کا ہاتھ تھا، اس کے اوپر ابو سفیان کا ہاتھ تھا، اس کے اوپر نمرود کا ہاتھ تھا، اس کے اوپر فرعون کا ہاتھ تھا، اس کے اوپر ابلیس کا ہاتھ تھا۔ اب اگر حسین یزید کی بیعت کر لیتے تو تاریخ لکھ دیتی کہ صرف حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی، اور رسول نے ابو سفیان کی بیعت کر لی، ابراہیم نے نمرود کی بیعت کر لی، موسیٰ نے فرعون کی بیعت کر لی، آدم نے ابلیس کی بیعت کر لی۔ حسین نے بیعت سے ہاتھ پیچھے کر کے دنیا کو بتا دیا کہ یہ حسین کا نہیں، نبیوں کے وارث کا ہاتھ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ حسین اس کا، حسین حسین ان کا، حسین ان کا، حسین سب کا، حسین رب کا، حسین سب کا، حسین رب کا۔ وہ خشکیوں کا سمندر ہوگا، وہ صوفیوں کا کلندر ہوگا۔ حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا۔ نبی کی سنت آیا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی۔ نعرہ حیدری یا علی، حیدری یا علی، سارا بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اب وہ لوگ تھے کون جنہوں نے یزید کی بیعت کی تھی؟ وہ مسلمان تھے، اور وہ بھی کوئی اور مسلمان نہیں تھے، یہ وہی مسلمان تھے جنہوں نے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ حسین کو قتل ہونے میں نبی سے حسین تک کتنا عرصہ ہے؟ 50 سال بھی نہیں ہیں، اور اس وقت عمریں 100 سال عام عمر ہوتی تھی لوگوں کی۔ اب جو رسول کے دور میں بچے تھے وہ حسین کے دور میں جوان تھے، جو رسول کے دور میں جوان تھے وہ حسین کے دور میں بزرگ تھے۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ جنہوں نے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کی وہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں؟ جنہوں نے رسول کو سجدے میں دیکھا تو پشت پہ حسین کو بیٹھے دیکھا، جنہوں نے رسول کی یہ حدیث سنی، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ رسول کے ہاتھوں پہ ہونے والی بیعت حسین یزید کے ہاتھ پہ گئی؟ اب یہ بیعت اس ہاتھ پہ رسول کے ہاتھ سے یزید کے ہاتھ تک تو گئی، لیکن بیچ میں پہنچانے والے بھی بہت تھے۔ اس بیعت کو پہنچانے والے بھی کون تھے؟ اب بتاؤ، جنہوں نے یزید کی بیعت کی کیا وہ مسلمان رہے؟ بتائیں نا، کیا وہ مسلمان رہے؟ نبی کے ہاتھ پہ بیعت کر کے جو مسلمان ہوئے تھے وہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر کے پھر کافر ہو گئے۔ آؤ میں قرآن سے ثابت کرتی ہوں، نہ سنی کتابوں سے نہ شیعوں کتابوں سے۔ آج قرآن کو کچہری میں لاتے ہیں، قرآن سے ثابت کرتے ہیں۔ سورہ مومنون میں اللہ کہتا ہے جو لوگ فاسق کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں وہ کافر ہیں۔ جو لوگ فاسق کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں وہ کافر ہیں۔ اب یہ وہ کافر نہیں ہے جنہیں مولوی دیواروں پہ لکھ دیتا ہے کافر، یہ وہ کافر ہیں جنہیں اللہ قرآن میں کافر کہہ رہا ہے، انہیں اللہ قرآن میں کافر کہہ رہا ہے۔ تو اب جو یزید پہ ہاتھ پہ جنہوں نے بیعت کی وہ ہو گئے کافر۔ اب ہم نے قرآن سے پوچھا کوئی حل بھی تو بتاؤ، دوبارہ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ قرآن نے کہا اب ایک ہی راستہ ہے۔ کیا راستہ ہے؟ کہ تم کسی امام کو ڈھونڈو، امام کے ہاتھ پہ دوبارہ بیعت کرو، اسے کہتے ہیں تجدید بیعت، یعنی ٹوٹی ہوئی بیعت کو دوبارہ کرنا۔ اب حسین مکہ سے نکلے،
مدینہ سے نکلے، مکہ پہنچے، 6 مہینے حسین انتظار کرتے رہے کوئی آئے گا کہ بیعت کرے گا، مسلمان ہوگا۔ اب حسین مکہ سے نکلے، محرم میں حسین پہنچے کربلا، 7 دن حسین نے کربلا میں انتظار کیا کہ کوئی پہنچے گا، مسلمان ہوگا، نہیں ہوئے۔ 10 محرم کو حسین کربلا کو جنت بنا کر اس دنیا سے پرواز کر گئے۔ اگلا امام کون؟ سید سجاد۔ اب سید سجاد کربلا سے لے کر شام تک زنجیروں میں گئے، 1 سال شام کے زندان میں رہے، 1 سال سید سجاد انتظار کرتے رہے کہ کوئی آئے آ کے مسلمان ہو گئے 2 سال۔ ان 2 سالوں میں کسی نے آ کے مولا کی بیعت نہیں کی۔ اب رکھو مولوی کے سر پہ قرآن، پوچھو مولوی سے یہ جو 2 سال تھے ان میں تمام امت مسلمان تھی کہ کافر تھی؟ ان 2 سالوں میں تمام امت کسی نے بیعت نہیں کی، یزید کی بیعت ہے، مسلمان تھی یا کافر تھی؟ اب جن لوگوں کو حسین نے کہا مجھ جیسے تو جیسے کی بیعت نہیں کرتے، اب اگر تم حسین کو ماننا چاہتے ہو تو پھر تمہیں بہت سوں کا انکار بھی کرنا پڑے گا۔ آج کوئی فرقہ، چیلنج ہے یہ، کوئی فرقہ سوائے شیعوں کے فرقے کے یزید کو غلط کہہ ہی نہیں سکتا، ثابت ہی نہیں کر سکتا یزید کو غلط۔ اگر وہ اپنے فرقے کے دائرے میں رہ کے یزید کو غلط ثابت کرے، وہ ثابت کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ یزید کو غلط ثابت کرنے کے لیے علی ولی اللہ کا پڑھنا لازمی ہے۔ نہیں، مثال دیتی ہوں، ثبوت دیتی ہوں۔ پہلا خلیفہ کیسے بنا؟ آئے لوگ، مدینے کے لوگوں نے ووٹ دیے، پہلا خلیفہ بن گیا۔ کیا بن گیا خلافت کا پہلا اصول؟ ووٹ ہوں گے، جس کو ووٹ ملیں گے وہ بن جائے گا خلیفہ، اور مدینے والوں نے، امت نے اسے خلیفہ تسلیم بھی کر لیا۔ اب یزید کے پاس صرف مدینے کے ووٹ تو نہیں تھے، یزید پہلے اصول پہ بھی پورا اترا، یزید کے پاس پوری دنیا سے ووٹ تھے، تو پہلا اصول بھی یزید کو مکمل ہو گیا خلیفہ کا۔ دوسرا اصول، دوسرا خلیفہ کیسے بنا؟ پہلے خلیفہ نے نامزد کیا، دوسرا خلیفہ بن گیا۔ اب یہ اصول بھی یزید کے پاس، یزید کے باپ نے یزید کو نامزد کیا، یعنی تمہارا دوسرا اصول بھی یزید کے پاس۔ اب تیسرا خلیفہ کیسے بنا؟ شورا کمیٹی، 6 بندوں کی کمیٹی نے نبی کے وارث کو چنا۔ اب یزید کے پاس تیسرا اصول بھی، 18,000 مفتیوں نے کہا کہ یزید کی خلافت درست ہے، یعنی تمہارے تینوں اصول سے یزید خلیفہ تسلیم ہوتا ہے، پہلا اصول سے بھی خلیفہ، دوسرے اصول سے بھی خلیفہ، تیسرے اصول سے بھی خلیفہ۔ اب اگر تم حسین کو صحیح کہتے ہو، تم کہتے کس منہ سے حسین کو صحیح ہو؟ اگر تمہیں حسین کو صحیح کہنا ہے تو تمہیں ووٹوں کو غلط کہنا پڑے گا، حسین کو صحیح کہنا ہے تو نامزد کرنے کو غلط کہنا پڑے گا، حسین کو صحیح کہنا ہے تو شورا کمیٹی کو غلط کہنا پڑے گا۔ اب اگر چلتے چلتے تمہیں حسین کو صحیح کہنا ہے تو تمہیں غدیر کو صحیح کہنا پڑے گا، سقیفہ کو غلط کہنا پڑے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہ۔ بس عزاداران حسین، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ میرا دل ہے میں آج اس امام کے مصائب پڑھوں جو کربلا سے رونا شروع ہوا تو اپنی زندگی کے آخری لمحے تک روتا رہا۔ جب مولا بازاروں سے گزر رہے تھے نا، مولا رو رہے تھے، کسی نے پوچھا مولا روتے کیوں ہیں؟ مولا کہتے ہیں، مولا انہیں کربلا بیان کرنا شروع کرتے ہیں۔ عزاداروں، ممبر پہ بیٹھ کے کربلا پڑھنا اور اس طرح سننا بڑا آسان ہے، کوئی سید سجاد سے کربلا سنے۔ عزاداران حسین، جب جناب مسلم کو کوفہ میں رسیوں سے باندھ کے، زخمی مسلم تھے، جب کوفہ میں لے کر گئے نا، رسیاں لمبی لمبی باندھی گئی۔ کوفہ کے دروازے پہ ایک فوجی تھا، بزرگ تھا، فوجی تھا، اس نے جناب مسلم کو دیکھا، زخمی بھی ہیں، سینہ چوڑا ہے، آنکھیں اونچی ہیں،
ابھی بھی لوگ ڈر رہے ہیں، کہا واہ ہاشمیوں تمہاری غیرت، واہ ہاشمیوں تمہاری بہادری، کہ زخمی بھی ہو قیدی بھی ہو لیکن پھر بھی لوگ ڈر رہے ہیں۔ اب کچھ عرصے بعد اسی دروازے سے سید سجاد آتے ہیں، وہی بندہ ہے۔ سید سجاد کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے تم کون ہو؟ سید سجاد کہتے ہیں میں حسین کا بیٹا علی ہوں۔ یہ بندہ کہتا ہے تم ہاشمی خاندان سے ہو، تم تو امام ہو، ابھی کچھ عرصہ پہلے یہاں سے مسلم گزرے تھے، اس کا سر اونچا تھا، سینہ چوڑا تھا، تم بھی تو ہاشمی ہو، تمہارے بالوں میں یہ سفیدی کیسی، یہ کمر جھکی ہوئی کیسی؟ عزادارو رو کے مولا کہتے ہیں ضعیف تو نے انصاف نہیں کیا، مسلم آیا تھا اکیلے آیا تھا، میرے ساتھ مائیں بہنیں ہیں۔ تبھی تو عزادارو جب کربلا گئے نا مولا سجاد، مولا کہتے ہیں اکبر نیزہ کھانا آسان ہوتا ہے، اصغر تیر کھانا آسان ہوتا ہے، قاسم پامال ہونا آسان ہوتا ہے، حسین ایک بار بیٹھے مولا کہتے ہیں بابا معاف کرنا پر تیرا سر پہ کھانا آسان ہوتا ہے۔ عزادارو لاشیں اٹھی، لاشوں نے اٹھ کے کہا نیزہ کھانا آسان ہوتا ہے، پامال ہونا آسان ہوتا ہے، تیر کھانا آسان ہوتا ہے، ضربیں آسان ہوتی ہیں، سجاد مشکل کیا ہوتا ہے؟ عزادارو امام روئے، رو کر کہتے ہیں تم قبروں سے اٹھو، زینب جیسی ماں کے ساتھ شرابی کے دربار میں میرے دا کھڑے ہونا۔ عزادارو کوفہ میں آیا مولا کا قافلہ، ایک عورت تھی گھر کے چھت پہ کھڑی ہو کر دیکھ رہی تھی، اس کی کنیز اس کے پاس آئی، اس نے کہا میں تو تماشا دیکھ رہی تھی باغیوں کا، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ کنیز کہتی ہے مالکن آپ کا دل کیوں گھبرا رہا ہے؟ کہا یہ باغی تو نہیں لگتے، یہ بے نمازی تو نہیں لگتے، یہ تو سر کٹا ہوا سر قرآن پڑھ رہا ہے، کیا کوئی کٹا ہوا سر بھی قرآن پڑھتا ہے؟ عزادارو ایک ایک کر کے نیزہ گزرا، ایک نیزہ اس کے سامنے آیا، یہ کہتی ہے کیا 6 مہینے کے بچے سے بھی بیعت مانگی جاتی ہے؟ عزادارو گزرے سر، ایک سر آیا، اب نام نہیں لوں گی، کہتی ہے کیا 14ویں کے چاند کو بھی قتل کیا جاتا ہے؟ ایک دفعہ یہ ہاتھ اٹھاتی ہے، کہتی ہے یا اللہ کاش اس جوان کی ماں زندہ نہ ہو۔ اب جو نیچے لیلا تھی، لیلا نے اکبر کے نیزے کے ساتھ لیلا کھڑی ہے، لیلا کہتی ہے او بی بی بدوا نہ دے میں زندہ ہوں، اس کے قاتلوں کے ساتھ قیدی بنی ہوں۔ اب یہ کنیز نیچے دیکھتی ہے ساری بیویاں بندی ہوئی ہیں، آگے ایک جوان ہے، اس جوان کے گلے میں توک ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں کڑیاں ہیں، ان بیویوں کی رسی اس جوان سے بندھی ہے۔ یہ اپنی کنیز سے کہتی ہے مجھے لگتا ہے اس جوان کا ان سے کوئی تعلق ہے، تم جاؤ ذرا اسے پوچھو کہ یہ جوان کا کیا تعلق ہے۔ عزادارو کنیز نیچے آتی ہے، اب اس مجمع سے ڈر ڈر کے کنیز اندر جا رہی ہے، جا کے سید سجاد سے کہتی ہے میری مالکن نے پوچھا ہے کہ تیرا ان نیزے والوں سے کیا رشتہ ہے؟ کہتی ہے او قیدی تیرا ان نیزے والوں سے کیا رشتہ ہے؟ وہ میرے امام رو کے کہتے ہیں تو مجھے قیدی نہ کہہ، تو میرا نام نہیں جانتی مجھے مسافر کہہ دے۔ کہتی ہے نام کو چھوڑو، میری مالکن نے کہا پوچھ کے آؤ کہ ان سے کیا تعلق ہے۔ امام کہتے ہیں اگر تیری مالکن پوچھنا چاہتی ہے اپنی مالکن سے کہ خود آئے۔ اب یہ کچھ چند قدم پیچھے ہوئی، عزادارو ایک جملہ غور سے سننا، عزادارو یہ چند قدم پیچھے ہو کے کہتی ہے اے مسافر کیا یہ ماحول ایسا ہے کہ میری مالکن یہاں پہ آئے؟ او میری تو نہیں جانتا، میری مالکن وہ ہے جسے زینب نے قرآن پڑھایا ہے، میری مالکن زینب کی کنیز ہے، وہ ادھر آئے۔ یہ
گئی اپنی مالکن کے پاس، جا کر کہتی ہے، وہ قیدی کہتا ہے اگر تم پوچھنا چاہتی ہو تو خود آؤ۔ مالکن نے کہا کہیں یہ قیدی نکل نہ جائے، میرا جگر پھٹ جائے گا، میں مر جاؤں گی، مجھے جلدی سے برقع دے، میں اسے پوچھوں گی آخر یہ کون ہے، اس کا ان سے رشتہ کیا ہے۔ عزاداروں یہ نیچے آئی، اب یہ ڈرتی ڈرتی سید سجاد کے پاس آئی، آ کر کہتی ہے تو نے بلایا تھا میں آ گئی ہوں، لیکن دیکھ یہ حالت ایسی نہیں ہے میں زیادہ دیر یہاں رکوں۔ عزاداروں سید سجاد کی جھکی ہوئی کمر اوپر ہوئی، چہرے سے مولا نے سفید بال ہٹائے، کہا تیرا سوال چھوڑ، کیا تم مالک کے استر کی بیٹی ریحانہ ہے؟ اور اس کا نام آیا، کہتی ہے کیا تم میرے بابا کو جانتا ہے؟ کہا ہاں میں انہیں چچا کہتا ہوں۔ تڑپ کے کہتی ہے کیا تو حسین کا بیٹا ہے جو میرے باپ کو چچا کہتا ہے؟ عزاداروں یہ کہتے ہیں مولا کہتے ہیں میں حسین کا بیٹا سجاد ہوں۔ عزاداروں کہتی ہے اگر تو سجاد ہے تو یہ سارے کس کا ہے؟ کہا یہ سر حسین کا ہے، یہ سارا علی اکبر کا ہے، یہ سارا علی اصغر کا ہے۔ چلتے چلتے اس کی نظر اونٹوں پہ پڑی، کہتی ہے مولا آپ کو زہرا کا واسطہ یہ نہ کہنا یہ زینب ہے۔ عزاداروں مولا رونے لگے، رو کے کہتے ہیں یہ وہی ہے جس کے پاس تو نے قرآن پڑھا ہے۔ عزاداروں یہ گئی بی بی کے پاس جا کے کہتی ہے بی بی یہ نہیں پوچھوں گی چادر کیسے لٹی، قیدی کیسے ہوئی، بی بی ایک سوال کا جواب دیں، کیا عباس نہیں تھا؟ عزاداروں بی بی رو